جی کیا بتا رہے تھے؟ میں بتا رہا تھا میری ٹریڈنگ کا میں نے 6-7 مہینے پہلے آغاز کیا، اور میں نے آغاز کس وجہ سے کیا ہے. اچھا میرے ایک دوست ہیں جاوید، میاں جاوید صاحب، اچھا تو انہوں نے بغیر اب انویسٹیگیشن کیے، بغیر کچھ کیے، کسی کے کہنے پر انہوں نے ایک بروکر کے ساتھ اپنا $15,000 اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. اچھا وہ یہیں کا کینیڈا کا تھا؟ جی مونٹریال. کہاں کا تھا؟ نہیں بروکر کو پتہ نہیں، کوئی انڈین بروکر تھا. اچھا انڈین، تو پتہ نہیں کون تھا. اچھا تو انہوں نے $15,000 ڈال دیا. انہوں نے ان کو ٹریننگ کروائی، اچھا 1 یا 2 دن ٹریننگ کروا کے تو انہوں نے کام شروع کیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے تقریباً 1 یا 2 ٹریڈ میں لاس کیا، اچھا اور انہوں نے کہا جی آپ $5,000 اور ڈپازٹ کروائیں، نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا. کیوں؟ اسکیمر تھے نا. اچھا لاس کیا تو اور پیسے ڈالے؟ ہاں، 15,000 ایک ڈال 15,000 ڈال دیا. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پیسے نکلوانے ہیں تو $5,000 آپ ڈالیں. اچھا تو اس کے بعد آپ انہوں نے تقریباً انہوں نے 1-2 ٹریڈ میں لاس کیا $1,000 یا $2,000 کا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے، اب $5,000 اور ڈالیں، آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے، اور 3 دن کے بعد آپ اپنے پیسے ودرا کرا سکتے ہیں. تو جو انہوں نے $5,000 اور ڈال دیا، اچھا $20,000 کا وہ نقصان کر کے اس کے بعد بروکر غائب، جو ان کا جو مڈل مین تھا وہ غائب. اچھا اپلیکیشن بند ہو گئی؟ نہیں، اپلیکیشن چل رہی تھی. اچھا اپلیکیشن چل رہی تھی لیکن ان کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا. اچھا اکاؤنٹ فریز ہو گیا تھا. اچھا تو انہوں نے تقریباً 1 ہفتہ 2 ہفتے پھر اس RCMP کے پاس بھی گئے. پولیس کے پاس؟ جی RCMP کے پاس گیا تو RCMP نے ان کو بولا کہ اس طرح کے جو ہے نا مارننگ سے نائٹ تک اوور بلینز آف ڈالر کے فراڈز ہو رہی ہیں. او مائی گاڈ. تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا پھر اس کے بعد اس نے خود نے ویسے پڑھا لکھا ہے، وہ بھی یہاں کا ہی میری طرح، اچھا میرا کلاس فیلو رہا ہے. اچھا تو پھر اس نے آن لائن جا کے تو پھر چیک کرتا رہا کہ اگر میں پیسے اپنے ریکور کر سکتا ہوں کسی طریقے سے کہ نہیں. تو اس کے بعد یہاں کے اسرائیل کے ہیں ہیکرز، اچھا تو ان سے اس نے بات کی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم تمہیں یہ گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ بندہ کون تھا، ان کا سرورز کہاں پہ ہیں، اور اس کی ساری رپورٹ تمہیں دے دیں گے. وہ تم جا کے پولیس کو دے دینا، اگر وہ کچھ کر سکتے ہو تمہاری ریکوری ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے. تو وہ نہیں ریکوری ہوئی اس کے بعد انہیں. پھر اس کے بعد ہیکر نے پھر ڈھونڈا، ہاں ہیکر نے ڈھونڈ کے دیا. وہ ان کے ہاں جی وہ نیو دہلی کے تھے، ان کے انڈیا نیو دہلی کے سرورز تھے، اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے تھے. اور ان کے جو ہے وہ کام اس طرح کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کمیشن دینی ہوتی ہے. ٹورانٹو کا کوئی بندہ تھا اچھا جو ان کا مڈل مین تھا، اچھا تو وہ بندے ڈھونڈتا ہے، وہ بندوں کو کنونس کرتا ہے، کنونس کر کے پھر ان سے فراڈ کر کے نمبر چینج کر لیتے ہیں. پھر او مائی گاڈ، تو نمبر بند ہو گیا. تو اب دیکھیں نا آئے دن فراڈ ہو رہے ہیں، آئے دن فراڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ نا. اب آپ یہاں پہ ان پرسن مجھے ملے، ٹھیک ہے، میں بیٹھ کے آپ کو سامنے کام کروا رہی ہوں. اب کل کو کوئی مسئلہ مسائل آپ کو یہ ٹریڈنگ میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں ادھر بیٹھی ہوں، اور میں جس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوں وہ بھی آپ جانتے ہیں سارا. تو لوگوں کے ساتھ میری ویڈیو ڈال کے ان اسکیمرز نے کیا کیا، میری ویڈیو ڈال کے میرا نام یوز کر کے، میری تصویر یوز کر کے ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ اسکیم کر کے اسی طرح سے اکاؤنٹ بنوا رہے ہیں. بڑے کرتے ہیں. اور میں سب کو پٹ کے رہ گئی ہوں کہ خدا کے لیے میرے سے بات کر کے آپ آئیں، پھر اکاؤنٹ کی طرف آئیں. اب اسکیمرز نے میری ویڈیو کو یوز کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے 5-5 ہزار 10-10 ہزار ڈلوائے ہوئے، اور پھر مجھے بعد میں فون کرتے ہیں. میں پھر پولیس کے پاس گئی، میں بھی گئی، میں نے پولیس کو رپورٹ کروائی ہوئی ہے یہاں پہ، میں نے سائبر کرائم کو رپورٹ کروائی ہوئی ہے. ان کی ویڈیو دکھا کے ان کے میسیجز جو لوگوں کو آئے، جیسے سپوز آپ کو میسج آ گئے، میں نے وہ پولیس کو دکھائے ہیں. پولیس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا اب جو فراڈ والا کیس ہے، کوئی بھی تمہارے خلاف اپلیکیشن دیتا ہے، تم نے آلریڈی ہمیں انفارم کر دیا ہے. بٹ اب میں ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ سب کو بتا رہی ہوں کہ بھائی میری ویڈیو دیکھ کے تم لوگ اکاؤنٹ نہ بنانا انٹل انلیس میرے سے بات نہ کر لو. اب لوگوں کو عقل ہے تو سمجھ جائے نہیں ہے تو کیا ہوگا. تو اسی وجہ سے میں نے اسٹارٹ کی پھر تو، لیکن میں نے پوری جو ہے نا اپنی ہوم ورک کر کے تو پھر میں نے اسٹارٹ. ابھی آپ نے لیا ڈول مل جاتے ہیں آپ کو ادھر سے جاب کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا کوسٹڈ، یہ CFRO سے رجسٹر شدہ ہے، کیونکہ CFRO جو ہے نا ان کی جو ہے گارنٹی ہوتی ہے آپ کے اوور $10 ملین تک جو ہے نا انشورڈ ہوتی ہے. جو ہم نے آپ کو بروکر دیا ہے، جو میں نے آپ کو بروکر دیا ہے، وہ بھی آپ کی انشورنس ہے. اگر آپ کا پیسہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو آپ کو انشورنس، بلکہ جو میں نے ابھی آپ کو بروکر دیا ہے اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ گولڈ والوں سے سارا کچھ یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا. تو ہم
تو باقی آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد آپ کے دوست کے ساتھ؟ میں تو یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنا پورا ہوم ورک کریں. اور آپ نے میرے پاس آنے سے پہلے ہوم ورک کر لیا تھا؟ جی میں نے سارا ہوم ورک کیا تھا, میں سارا ہوم ورک کر کے میں نے سارا چیک کر کے پھر آپ کے پاس آئے. جی جی الحمد للہ. اور دیکھیں جب آپ کسی سے ان پرسن ملتی ہے نا تو کوئی بھی $300-500 کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہی کرے. اب دیکھیں آپ نے یہاں پہ صرف میرے پاس آئے, مجھے فیس دینی اور میں نے کام سکھایا آپ کو, میں نے بتایا, اور آپ کو چینج فیل ہوا, آپ اسٹاک میں کام کر رہے تھے, گولڈ میں کام کرنے کا مزہ آیا. ہاں آپ کو لگ رہا ہے گولڈ میں زیادہ نہیں پیسہ؟ زیادہ پیسہ جو اسمال, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اسمال کیپ پیسہ ہے اس میں. لیکن وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے ڈیلی بھی کرنا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو چاہیے منیمم جو ہے نا کیپٹل $20-30, اور اس کے لیے آپ کو فلی ایکسپرٹ ہونا چاہیے ڈے ٹریڈنگ کے لیے. پر اس میں ایسا نہیں ہے, اس میں ایسا آپ تھوڑے پیسوں سے بھی کر سکتے, تھوڑے پیسے سے. اور دوسرے نمبر پہ اس میں جو ہے نا وہ آپ کا ہوم ورک نہیں ہے اتنا. دوسرے نمبر پہ اس پہ اگر آپ بگنر ہیں نا تو سب سے بیسٹ ہے یہ. بالکل بالکل. اور تھوڑے پیسے بھی آپ روز کے اپنا کچن کا خرچہ نکالو بس ٹھیک ہے. باقی جو بڑا ٹریڈر ہے وہ تو ظاہر بڑا پیسہ کماتا ہے. یہ کام کرنا ہے نا تو اس میں سب سے پہلے آپ پیپر ٹریڈنگ, پیپر ٹریڈنگ بالکل 6-7-8 مہینے پیپر ٹریڈنگ کریں. لیکن پیپر ٹریڈنگ میں بھی اگر آپ اس کو لائیو میں سوئچ کریں گے نا تو اٹس ناٹ سیم تھنگ. اب آپ نے یہی مجھے کہا نا کہ میں ریئل کروں, میں نے کہا جی آپ پہلے تھوڑا سا 2-4 دن ٹریڈنگ کر لیں, ایک تو ریئل میں کروا ہی دوں گی. چلیں جی اب آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے یہ اتنے بڑے حادثے جو آپ لوگوں نے بتائے ہیں؟ جب میں وہ یہی میسج دوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے, آپ کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں تو میری طرح کریں, آ کے ان پرسن ملیں. اور جو ان پرسن نہیں مل سکتا کم از کم فون پہ بات تو کر لو, بات کریں. جیسے میں نے آپ کو کال کی تھی پہلے, کال کر کے میں نے آپ کو اور ساری انفارمیشن لی ہے, اور آپ نے اس کے بعد کہا کہ اگر آپ سیٹسفائی ہیں تو آ جائیں, آپ کے میرے پاس ٹریننگ کرنی ہے تو کر لیں. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا آپ کرتے کیا ویسے؟ جی میں ٹرک کروں, ٹرکر ہے تو ٹرکر سے اچھا پیسہ بن جاتا ہے, پھر بھی آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میرے جو ٹرکس چل رہے ہیں میرے, میں نے ڈرائیور کیے ہوئے. اچھا آپ نے ڈرائیور رکھے جی ڈرائیور رکھے, اور ایک پہ جو ہے اب ڈرائیور نہیں ہے, میں خود کام. اچھا تو میں بیک اپ کے لیے خود رہتا ہوں پیچھے نا. اچھا تو ابھی میں نے ڈرائیور ہائر اس لیے نہیں کیا تھا کہ جو ہے نا میرا کام سلو تھا تھوڑا سا. تو میں نے کہا کہ میں خود بھی کام کرتا ہوں اور ساتھ میں, اور لیکن بیسیکلی میرا جو ہے نا پچھلے جیسے میں نے کہا پچھلے 6-7 مہینے سے میں یہی ٹریڈنگ کا کام کر رہا ہوں. اور میرا یہ ہے کہ میں ساتھ میں بیک اپ کر رہا ہوں, اگر کوئی ڈرائیور وغیرہ مس آیا. کتنے ٹرک چل رہے ہیں میرے تقریباً 7-8 ٹرک چل رہے ہیں, پھر تو آپ اچھا پیسہ کما رہے ہیں, پھر بھی آپ ٹریڈنگ میں آ رہے ہیں, بہت زبردست. کیونکہ دیکھیں ٹرکنگ میں آپ ایک لمٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس میں ٹریڈنگ میں جو ہے نا وہ انلمیٹڈ ہے. بالکل بالکل کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنا مرضی کمائے. ابھی ہم نے بیٹھے بیٹھے کتنے بنائے ہیں, میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم نے $80-90 بنا لیے, 100 کے قریب بنا لیے. اور ٹرک میں آپ نے کتنا ٹرک چلانا تھا تو 100 بننے تھے؟ میں ایوریجلی جو ہے نا میرا پر ٹرک کا آورلی جو ہوتا ہے وہ تقریباً $60-70. ہاں تو 1 گھنٹہ تو مطلب آپ نے 1.5-2 گھنٹے کا ٹرک, اور فیول بھی لگنا تھا اس میں, اور اس میں آپ نے بیٹھے بٹھائے بنا لی. حالانکہ تو وہ میرا یہی ہے کہ ٹرک میرے چلتے رہیں گے, ٹھیک ہے. جو میں چلا رہا ہوں اس پہ میں ڈرائیور ڈال دوں گا, اور میں پیچھے خود بیک اپ پہ رہ کے میں یہ کام ٹریڈنگ کریں گے. اور ٹرکنگ کا یہ ہے کہ میرا ایوریجلی جو ہے 300,000 ہے میری ایوریج ایئر فیٹ. اچھا ایئر. لیکن اس میں جو ہے انلمیٹڈ پیسہ ہے, انلمیٹڈ پیسہ. میں اس کو ایک کو فالو کرتا ہوں یوٹیوب پہ نا, راس کیمرون ہے اس کا, تو وہ اس نے بھی اسی طرح سٹارٹ کیا تھا. میں نے بھی اسی طرح سٹارٹ کیا تھا. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا, آپ یقین کریں کہ ڈر کے آج میں خوشی کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, اعتماد ہوتا ہے پیسہ. لیکن اس میں نقصان ہوگا, لیکن نقصان ساتھ ہی آپ اس کو پروفٹ میں لے جاتے ہو. وہ ہوگا کہ جب آپ بگنر ہوں گے نا نقصان ہوگا, ڈسکریج نہیں ہونا آپ نے. نہیں ہمت نہیں ہارنی. جب آپ ہمت ہار جائیں گے نا تو پھر نقصان کر کے بیٹھ جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا میں نے نقصان کیا ہے شروع میں, میں نے بھی کیا. میں نے 6 مہینے پیپر ٹریڈنگ کی ہے. اس کے بعد جب میں نے ان کے ساتھ کوسٹیٹ کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولا نا, میں نے نقصان کیا ہے $15,000 کا نقصان کیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے اسمال کیپ سے. لیکن ابھی نقصان میرا پروفٹ میں کیوں بدلا ہے, کیونکہ جب میں نے کام شروع کیا تھا کوسٹیٹ کے ساتھ تو ان کی فیس تھی بائنگ کی اور سیلنگ کی, منیمم $5 اور میکسیمم $10. جب آپ شیئر خریدتی ہے نا, جیسے آپ نے 1000 شیئر خریدی ہے تو $10 آپ بائنگ پہ پے کریں گے فیس, اور $10 آپ سیل پہ کریں گے. ہاں جی, فی شیئر نہیں, فی شیئر 1 سینٹ. جیسے 1000 شیئر پہ میں بیسیکلی میں نے 1000 پہ کام کرتا تھا. 1000 شیئر پہ 1000 میں نے خریدی ہے, $10 انہوں نے فیس کاٹ لی ہے. 1000 میں نے بیچے ہیں, $20 میرے گئے. اگر میں نے $40 پروفٹ بنایا ہے تو 20 تو ان کے چل گئے, پیچھے میرے پاس 20 ہے. لیکن اس میں نہیں ہے, گولڈ میں جو کمایا وہ آپ کا.
कोई ना, तो इस वजह से नुकसान हुआ, लेकिन अब वो जीरो कमीशन पे आ गए हैं, तो अभी जो है ना उस पे कुछ फायदा हो जाए। फायदा होगा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका, बहुत थैंक्स। वीडियो लंबी हो रही है, वरना और आपसे बातें सुनते हम, चूंकि पते की बातें हो तो सबके लिए काम की होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।